کا میں نے غلام مرتضیٰ ستی صاحب یہ اپنے الیکشن مہم میں آج کلر سیدھا ہیں تو ذرا ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی مرتضیٰ ستی صاحب، آپ کو کلر سیدھا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر آئے ہیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ گئی ہے اور اس میں آپ کی برادری کے ایک نہیں بہت سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آپ امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی میں میجر لطافت ستی صاحب ہیں۔ تو جب میں وہ ڈیٹیل چیک کرتا ہوں تو ان کے بھائی کو بھی انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، ان کے بیٹے کو بھی ہوا ہے۔ ایک گھر میں 3 MLA کے امیدواروں کو نشان الاٹ ہو چکے ہیں۔ آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کی برادری سے ادھر چلے جائے، بے شک وہ دوسری جماعت سے ہیں، بلال یمین ستی صاحب بھی ہیں۔ تو آپ کی برادری پہ ساری جماعتوں کا جو ایشو ہے وہ آپ کے برادری پہ زور ہے۔ اور میں جو سمجھتا ہوں کہ تحصیل کوٹل ستیاں میں ستی برادری کی جو پاپولیشن ہے وہ 80% راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو میرے ذہن میں ہے۔ اور تو آپ آپس میں مقابلہ کریں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں، بڑی مہربانی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کو اس طرح سے بیفرکیٹ کر سکتے ہیں جی کہ کوٹل ستیاں میری ایک کنسٹیٹوئنسی ہے، PP6 اس کو کہتے ہیں۔ ٹوٹل پاپولیشن اس کی جو ووٹس جو ہیں وہ ہے 2,90,000۔ کلر سیداں اور کوٹا کے ہیں 4 لاکھ۔ 2,90,000 آبادی جس میں کوٹلی ستیاں کے ووٹ جو ہیں پول ووٹ جیسے آپ نے کیا 50,000 تھے، جس میں سے کہ پچھلے MPA میں آپ نے جو ہمارے ابھی الطاف صاحب کی بات کی وہ انہوں نے 22,000 لیے تھے، 28,000 ووٹ ان کے خلاف گئی تھی۔ میرا یہ فکر ٹھیک ہے راؤنڈ اب اس میں جو PP6 ہے اس میں کوئی 6 MNA کے امیدوار ہیں اور جو ہمارا PP7 ہے اس میں 3 امیدوار ہیں۔ اور ان 3 امیدواروں میں مجھے کئی چیزوں کے بہت سارے ایجز ہیں۔ مثلاً کوٹا کا میرے ساتھ کافی عمل دخل ہے، تمام آپ مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے یہ جو کرشمیر صاحب کا پچھلا الیکشن تھا اس میں بھی یہ دیکھا کہ کلر سے آپ ہار گئے، اور آپ کی اس بات کی یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جب اسکورٹ میں یہ جلسہ کیا تو کلر والوں سے اس بات سے میں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں نے اپنا صوبائی ٹکٹ چھوڑ کے آپ کو کرشمیر کی شکل میں دیا، اور اس بار بھی اگر آپ ہار کے آگے کلر سے تو آپ آئندہ صوبائی ٹکٹ کا تقاضا نہیں کریں گے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات تھی، خیر چونکہ اب کلر پورا ہو گیا، 4 UCs اور اٹیچ ہو گئی، خیر میں اس کی تفصیل پہ نہیں جاتا۔ لیکن امپیکٹ یہ نہیں ہے جی، امپیکٹ یہ ہے کہ PP6 سے 6 امیدوار ہیں، ہم یہاں سے 3 ہیں۔ میں صاحب کو PTI کے جو وکیل اور صداقت عباسی ہیں انہوں نے نامینیٹ کروایا، مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور میں نام نہیں اور کچھ لینا چاہتا۔ 4 دن پہلے بھی جو خان صاحب کے ساتھ خاص لوگ جو ان کا کیس لڑتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی۔ اب ایسے حالات میں یہ جو صداقت مافیا یہ جان نہیں چھوڑنی اس حلقے کی۔ انہوں نے عیاشی بھی بہت کی، کمیشن بھی کھائے ہیں بہت سارے معاملات میں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ میں اسی کلر کا اگر یہ کہوں تو یہ سارے حلقے یہاں پہ ٹھیکے پہ چل رہے تھے۔ اب ایسے حالات میں PTI سے ہوں، لڑ رہا ہوں، اور میرا شمعدان جو ہے انگیٹھی کی طرح جس میں آپ تپتے ہیں اور آگ سے کرتے ہیں اس کا وہ نشان ہے، اور انشاءاللہ العزیز الیکشن بہت اچھا ہو جائے گا، آزاد ہیں سارے۔ اور میں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ میں پہلے بھی 2002 میں آپ نے یہ دیکھا جب مشرف صاحب کا دور تھا، بہت ہم کو 36 لوگ جیت کے آئے تھے، 23 جو ہے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ میں نے بھی اس سال میں عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کہ اس میں کئی مسائل ہوئے ہوں گے، لیکن میں نے کہا میں خان صاحب کے حوالے سے چونکہ وہ بند ہیں تو میں بالکل بیان نہیں دیتا کہ میں نے یہ پارٹی چھوڑ دی۔ اور جو لوگ ان سے بھاگ گئے تو ایک علیحدہ بات ہے، جو نیک لوگ ہیں ہمارے کرم فرما جو ہیں، اور جو ان کے ہاتھ چڑھ گئے وہ بیان دے کے ہی آئے، لیکن میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ اب لوگوں کے پاس ایک امتحان ہے، میں اس میں کوشش کر رہا ہوں، اور سچی بات ہے سیاسی حالات کے اندر ملک کا خیال رکھتے ہوئے جو ملک کے تقاضے ہیں اور جو نارمز ہیں ان کا مطلب اس ملک کا ہم سب کو مل کے خیال رکھنا پڑے گا، اور ہم ایسے ہی جیسے آپ نے کہا کہ میری برادری سے وہ بھی آ گیا، میری برادری سے فلاں بھی آ گیا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا،
لیکن مجھے اس بات کی ضرور پریشانی ہے کہ میں ایسے لوگ سرکار بہرحال یہاں پر ضرور لے آئی. مثلا میں ایک سرکاری دفتر میں بیٹھا تو میں نے کہا آپ لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں, آپ کا ٹاسک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو جتانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا ان کو تو مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو تو ووٹ دے کے بندہ ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا. اب اس میں جو بالخصوص میں آپ کی طرف بات کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے جو اس وقت ہماری اس حلقے کی پوزیشن ہے, مجھے ان کے کوئی ادھر سے کھڑا ہے کوئی ادھر, اس کی فکر نہیں. ہم مری میں بالکل ٹھیک ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایک اچھے کمبینیشن سے چل رہے ہیں. تو کمبینیشن جب سامنے آئے گا تو واضح لگے گا کہ جس ٹیبل پہ یہ بیٹھے ہیں اس میں سینئر لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب معاشرے کو کسی درست سمت میں چلانے اور سدھارنے کی حیثیت رکھتے ہیں. میں آج 3-4 دنوں سے ہمارے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں آپ کے سوال سے ایڈیشنل آپ سے اجازت لیتے ہوئے کہ ہمارے اس علاقے میں ڈالے چل رہے ہیں اور وہ ڈالے جو ہیں اس پر سے نیچے بندے اترتے ہیں اور وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں سرکاری محکمے سے ہیں اور وہ لوگوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا فلاں بھی کر دیں گے, تمہارا ٹیکس ڈال دیں گے, تمہاری دکان توڑ دیں گے. آج یہ بات ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بنی ہوئی تھی. پھر آج ہم نے سرکاری لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار ہم بھی اس بات, انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ڈالا اور کوئی سرکاری آدمی اس طرح سے جا کے کسی گھر میں اس طرح سے ماں بہن کی گال دے ہی نہیں سکتا. اور یہ جو بالخصوص میں نون کا کہوں گا یہ جو نون کے امیدواروں نے کچھ ڈبل کیبن کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹس لگا کے اوپر ووٹر لگائے, یہ اپنی طرف سے لگا لیے. ان کا سرکاری سے نہیں تعلق اور وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو بہت مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ مزدین کی کس طرح سے گلا کھینچنے کی کوشش کی. تو جب ہم نے ان سے واپس کیا یعنی جس ادارے کا وہ نام لے رہے ہیں ہم نے وہاں تو انہوں نے کہا ہمارے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں آپ 15 پہ بلائیں پولیس کو, اس کو رجسٹر کریں اور ہمیں بھی بتائیں. اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس بات سے انتہائی ڈر رہے ہیں یا وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں اس میں ایک ایجیٹیشن کا بہت سارا ماحول بن گیا. بلکہ بات اصل یہ طے ہو رہی تھی کہ اب اگر کوئی پرائیویٹ لوگ اس طرح سے کریں گے ہم انہیں روکیں گے اور ہم نے اگر سول کپڑوں میں آ کے بغیر کسی پر مطلب سرکار کے بندے کے جس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اور اس نے جعلی نمبر پلیٹ سرکاری لگائی ہوئی ہیں تو ہم اس کی نہ صرف گاڑیوں کو روکیں گے بلکہ ان کو اتاریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ہمارے گھر میں جا کے کسی شریف آدمی کو جس کا کوئی قصور نہیں اس کو اس طرح سے میں تو کہتا ہوں یہ کیا کس طرح کا مطلب چوائس لے لیا, یہ ملک کہاں جا رہا ہے, یہ حالات کیسے, یہ لوگ جو کرمنلز ہیں اس میں چھٹا الیکشن ہوگا لیکن میں تو اس تقابلی جائزے میں یہ سوچتا ہوں کہ بعض دفعہ کہ میں اپنے ملک چھوڑ کے باہر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو, لیکن یہ جب یہ میری ذات کا میں خود یقین مانیے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے, لیکن میں اگر چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میں اپنے جو میرے ساتھ 22 سال سے یا 25 سال سے چلنے والے لوگ ہیں میں ان کا کیا کروں گا, میں اپنے اس ملک کا کیا کروں گا جو بال جس کا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, جس کے اندر اس وقت ہر چیز ٹھیکے پہ بک رہی ہے, جس کا بال قرضے میں ڈوبنے کے ساتھ ساتھ کرپشن کے اندر ڈوبا ہوا ہے, جس میں عزت احترام کا مثلا یہ لوگ ابھی بنے نہیں ہیں. اور ان میں سے اگر کوئی کرمنل اپروچ کا ہے جو کہ ہیں, اب اس کی کرمنل اپروچ ہے, اوپر سے اس کے پاس ڈاکو بھی شاید موجود ہوں, اس کے پاس بدماش بھی موجود ہوں, اس کو پولیس بھی ہم نے دے دی اور وہ سرکار کی پرچی سے لے کے جب ایوانے بالا میں اقتدار کی منزل میں اس ایڈمنسٹریشن کو نیچے رکھ کے چلے گا تو اس علاقے کا حال کیا ہوگا. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. یہاں لوگوں نے مطلب ایک عجیب بے ایمانی کا سا ماحول اور سما ہے. میں اس پہ اس وقت صرف اتنی بات آپ کے توسط سے کرتا ہوں کہ جی الیکشن آتے جاتے ہیں, کسی کو ووٹ زیادہ مل جاتی ہے, کسی کو کم مل جاتی ہے, ایک دوسرے کی عزت احترام کا خیال رکھے. اصل میں اور شاہد حقان صاحب ہیں آپس میں بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں,
اور ہمیں ایک دوسرے کی اس وقت سپورٹ بھی ہے. ہمارے ساتھ اور بہت سارے گروپس ہیں, ہم ساری آپس میں سپورٹس ہے. پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے میری ذاتی حیثیت سے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ ہمارے رویے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہے. اور ایسے میں میرا تو ذات کا معاملہ نہیں, میں آپ نے وہ میں ممتاز صاحب کی بات کی, میں سب کے حوالے سے میری بات ان سے ٹیلی فون پہ ہوئی اور ہم نے کافی اس کو ڈسکس کیا. اور اس میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ 4 دن اس حلقے کی تحصیلوں کے اندر ایک دن آپ کمپین کر لیں تو میں الیکشن چھوڑ دوں. ایک چیز مثلا آپ کمپین چلا ہی نہیں سکتے, آپ پہ دائی کیسز بن گئے ہیں اور جو ان کی پوزیشن ہے اس پہ وہ آپ کو ڈسکوالیفائی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ کیوں یہ ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کی صوبائی سیٹ موجود تھی. تو پھر بھی اگر مثلا آپ کمپین چلا لیں تو میں واپس چلا جاؤں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور یہ صرف کہنا کہ جی ووٹ بالکل بغنی پہ ہی اور بک چوا اس کی پیساں تے کھاساں اور لالچ کی بنیاد پر اصل سارے اس طرح سے مطلب میں اس پر لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا آپس میں عزت احترام کا رشتہ ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ ٹکٹ اپنے جمع کروا سکے وہ رزلٹ اپنا کیسے لیں گے. تو عمران خان صاحب کی رہائی کا میں بھی مطالبہ کرتا ہوں اس زور سے, اور میں کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بس کی بات نہیں, ان کو ٹوریزم روڈ جو ہے وہ میں نے کروا کے دی, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا ہے وہ مطلب ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں اسے لسے بھی بیگم تو پورے گرانی پاگل, ہر بندہ اس پر اپنا جناب ہاتھ ماری پھیری تو جلنا پیا, اور وہ اتھے بیچاری اس طرح سے کہی ہوئی جیسے اس کی کوے جڑے ہیں نا اس پر چونچا مارنے پہ اٹھا کے بتائیں کہ ستی صاحب نے فلاں آدمی جو نون کا ہے اس کی ووٹ مانگی تھی, تو اس بندے نے کہ جی سپیکر کھول کے تو کہا جی پورا کلمہ پڑھ کے کہ جی ستی صاحب نے میرے سامنے جی صغیر کی ووٹ مانگی. اچھا نہ میں اس جاوید کو جانتا ہوں, جاوید ستی کو جانتا ہوں جو کلمہ پڑھ رہا ہے, نہ کوئی ایسی بات ہوئی. مطلب میں ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے پرانے بابے ہوتے تھے وہ سیاست کرتے تھے, اور جب کبھی ہم ان کے پاس چلے جائیں گے فلاں کام کے لیے تو وہ پیتے وہ بلائے جائیں وہ ڈی سی میں تو ڈی سی لوایا تو کم نہیں کرنا تو پتر بن سے یا نہ بن سے. وہ پھر اس کو 2-4 اسی طرح سنا کے تو وہ بندہ گھر جا کے کہتا تھا جی کہ ڈی سی کی سنائیاں ہونا بہت تگڑیاں جی کم ہے یا نا جی اس کی لگی تو چھوڑ ہی دی. ایک کالنی مثال میں کسی دسیا کہ جی ایک صاحب فون کھولی سپیکر پر تو آپ نے وہ جی دسو جی کہ ستی صاحب فلاں بندے سے منگنے سے, تو اس کہا جی پورا کلمہ پڑھی کہ جی وہ بالکل جی وہ فلاں تھے منگنے سے. میں سمجھنے یہ کلچر بڑا غلط ہے. یہ کیا لالچ کے طور پہ کیا کر رہے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میرا نشان شمعدان ہے, انگیٹھی کے بیچ جس میں آپ آگ تپتے ہیں. مجھے ووٹ دینا, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کی رہائی کا میں بھی مطالبہ کرتا ہوں, کچھ اور بھی کرتے ہوں گے. کچھ کو وکیلوں کے کچھ کو ٹکٹ ہمارے صداقت عباسی صاحب نے دیے, اور ایسی بند گلی میں ان کو دھکیل دیا کہ جہاں سے وہ مڑ کے نکلیں گے نہیں. اور مجھے تو عمران خان صاحب میرے گھر آئے بیٹھے, اور جب تک وہ پرائم منسٹر رہے ان کے پاس جو 100 پیپل تھے ان کے آخر تک انٹریکشن میں میرا ذاتی ان سے ہوتا تھا. مثلا آخری بات میں آج بھی کہتا ہوں جب وہ رشیا اکیلے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ نہ جائیں. اس طرح سے یہ آپ کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کچھ باتیں ایسی ضرور کی ہیں, اور مثلا جیسے میں نے یہ کہا کہ جب تک ہم ماتیر محمد خان نہ بن لیں ہمیں امریکہ سے طریقے سے رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ جمہوری اعتبار میں چونکہ ان کی میڈیا اینڈ پالیسی ونگ کا بھی ممبر رہا ہوں, میں ان کی CEC کا بھی ممبر رہا ہوں, میں ان کی اکنامک ٹیم کا بھی ممبر رہا ہوں. تو یہ جو لوگ مثلا میں یہ تو بندے کو باتیں کر لینی چاہیے جو ملک کے لیے بہتری کی راہ دکھاتی ہوں. باقی PTI میں ہوں, مجھے بھی یہ بات جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کی بہت سخت دعوت رہی.
مجھے اور بھی بہت ساری دعوت رہی، یہ بات کہی گئی کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، اور یہ میرے جو چند چھیلے جیالے میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو یہ بتائیں اے ماں دا پتر ہیکی سی جڑا بہ کے اس نے آخیا جی کہ میں عمران خان کے خلاف جس وہ جیل بند ہے تو نہیں چھوڑنا، باقی تو نسی گئے نا، جڑے نسی گئے اس نے کیا گل یہ کہڑی قربانی دی، اور جڑے پھنسی گئے وہ سارے بیان دے تے لکھتے۔ لہٰذا میں اپنے لوگوں کی آخساں ایک تو یہ ڈالیاں نہیں فکر مت کرو، یہ کوئی ایسی گل نہیں، کوئی کسی ایجنسی کے بندوں نے نہیں بھیجے، وہ کام کرتی ہیں ایجنسیاں ہر دور میں کرتی رہی، لیکن یہ بات ہم اگر کوئی ایجنسی کا بھی بندہ ہے اور وہ کسی کو گال دے گا تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ آپ کیوں کسی کو گال دیں؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ مسجدین کو جا کے کہیں کہ جی آپ نے ووٹ نہ دی تو میں آپ کی بازو مروڑ کے اس طرح سے جمہوریت بنتی ہے، اس طرح سے ملک آگے بڑھتے ہیں؟ پاکستان کا پہلے آپ نے حال نہیں دیکھا بین الاقوامی دنیا کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اور اس میں ہم کس طرح سے ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا بھی گلا گھونٹتے ہیں، یہ پیسے بھی کھاتے ہیں، یہ قرض اپنا واپس کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور اس کے اندر سے بھی کمیشن کھاتے ہیں، اور یہ ٹکٹ بیچتے ہیں۔ آپ کو یہ بات نہیں پتہ؟ میں بہرحال اس پر پھر کبھی کھل کے بات کروں گا۔ میں اہل کلر سے بالخصوص یہ کہوں گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کے کیسز آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں بہت میرٹ پہ لڑے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے بے روزگار نوجوان سے بھی کہتا ہوں، اپنے مشکل حالات میں وہ بزرگ جس کی عزت کو اشرافیہ کہ کچھ لوگ رونتے پھرتے ہیں، میں اس کی بھی تحفظ کی اللہ کے سامنے قسم کھاتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ کام سارے انصاف پہ ہوں گے، اور اگر ہم لوگوں کا خیال نہ رکھ سکے تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ ووٹ مجھے دینا، میرا نشان یاد رکھنا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اور کرشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، اور میرے تمام احباب جو بیٹھے ہیں آپ سب کا شکریہ۔